السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ عبداللہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایہ کلب۔ رمضان المبارک کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ہماری سوسائٹی میں پڑھی جانے والی تراویحوں کے بارے میں۔ کیا اسلام میں کوئی تراویح کا کنسپٹ ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کوئی اور نام ہے؟ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ پڑھی یا پھر بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں پڑھائی گئیں؟ تو سارا اس کے اوپر احادیث کے ساتھ، اور ہم کچھ اپنا موقف پیش کریں گے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کے کچھ حصے کے علاوہ قیام کیا کر، آدھی رات کو یا اس سے کم، یا پھر تو اس پہ اضافہ کر لیں، اور قرآن کو تم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قیام کے بارے میں بھی حکم دے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قرآن کا حق جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، تو بالکل ان کا کہیں حد تک موقف ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم نے جس عبادت کو تراویح کا نام دے دیا ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث سے اور صحابہ کرام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اہل بیت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان میں سے ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہ باتیں تو ہمیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، سننے میں سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن سننی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ہم نے ہمیشہ اللہ کے نبی سے لینا ہے، نہ کہ اپنے مولویوں سے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں ان میں کہیں بھی تراویح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملتا۔ آپ حدیث کی کتابیں کھولیں، صحیح بخاری، مسلم، امام ترمذی کی کتاب کھولیں، سنن نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی تراویح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملے گا۔ البتہ اس کو قیام اللیل کہا گیا ہے کہ رات کا قیام ہے، اور اس کو ہم نے جو آج کے دور میں ہم نے اس کی ایک ٹائمنگ مقرر کر دی ہے، فکس کر دی ہے کہ ہم نے اس کو عشاء کے فوری بعد ادا کرنا ہے، یہ ٹائمنگ بھی غلط ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے حدیث بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں ایک خیمہ لگایا کرتے تھے مسجد نبوی میں چٹائی کے ذریعے، اور وہاں میں راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کو، تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی عبادت میں شامل ہو جایا کرتے تھے، یوں وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر جایا کرتی تھی۔ 3 راتیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ عبادت کی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے بعد اگلی رات کو نہ نکلے اپنے خیمے سے، اپنے حجرے سے۔ تو پھر صحابہ کرام کو یہ لگا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تو وہ کھانسنا شروع کر دیا انہوں نے، بخاری کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تو نام سے نہیں تھے پکار سکتے، یا اونچی آواز سے نہیں تھے پکار سکتے، کیونکہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، یا ان کے گھر کے باہر ان کو آواز دے کے ان کے نام سے مت پکارو۔ تو اللہ کے نبی کے اصحاب کھانسنے لگ گئے، لیکن اللہ کے نبی باہر نہ آئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اگلے دن باہر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اصحاب، میں جانتا ہوں تمہاری نیت اچھی ہے، تمہارے کام کے بارے میں میں جانتا ہوں، البتہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر یہ عبادت تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو تم اسے قائم نہیں کر سکو گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو گھروں میں ادا کرو، سب سے افضل یہ ہے۔ یہاں پہ 3 چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی اس حدیث میں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو آج کی سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تراویح ہے، تو یہاں پہ ہمیں تراویح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملا۔ دوسری چیز، جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح یا قیام اللیل ہے ہی نہیں، تو ان کو بھی یہ موقف ان کا غلط ہے۔ البتہ تراویح نہیں، لیکن قیام اللیل ضرور موجود ہے۔ تیسرا کنسپٹ جو یہاں پہ کلیئر ہوا وہ یہ کہ سب سے افضل یہ ہے کہ تم اس کو گھر میں ادا کرو۔ یہ جو آج ہماری سوسائٹی میں مساجد میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اگلی حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے دور میں، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں کوئی بھی امام نہیں مقرر کیا گیا تھا۔ قیام اللیل ہر کوئی اپنا اپنا پڑھتا تھا، چاہے وہ مسجد میں پڑھتا یا گھر میں پڑھتا۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی لگائی،
نہ ہی اللہ کے نبی نے کوئی اس پہ پابندی لگائی۔ اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، دوسرے قول کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دورے پہ تھا کہ ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسجد نبی میں لوگ متفرق ہو کے نماز ادا کر رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے۔ یعنی متفرق سے مراد ہے کہ کوئی شخص، کوئی صحابی دو دو تین تین یا پھر اس سے زیادہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں کروا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ مسلمان کیوں متفرق ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، اگر میں ان کو اکٹھا کر دوں تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمانوں میں اجتماعیت کمزور ہو رہی ہے، ہر کوئی علیحدہ علیحدہ جماعت کروا رہا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، امامت میں، اقتداء میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، قیام اللیل۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر اگلی دفعہ جب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا تو وہاں پہ جب سب مسلمان اکٹھے ہو کے قیام اللیل کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ یعنی کہ وہ جو مسلمانوں میں ایک اجتماعیت کمزور ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجتماعیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ بھی حدیث پوری نہیں ہوئی، یہ جو اس کے آخری الفاظ ہیں یہ آج کے لوگ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے علماء کرام ہمیں نہیں بتاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے کہ اس نماز سے وہ نماز بہتر ہے جس سے تم سو جاتے ہو۔ یعنی کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے مراد یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس نماز کو اپنے گھر میں جا کے ادا کرو، قیام اللیل کو گھروں میں جا کے ادا کرو۔ یعنی کہ انہوں نے صرف اس کو اس لیے ایک اجتماعی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے قیام اللیل مسجد میں ایک جماعت میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ البتہ ان کو کوئی اور لالچ نہیں تھا، نہ تو اس سے کرنے سے انہیں کچھ فائدہ ہونا تھا نہ نقصان ہونا تھا، البتہ انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط کیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ نہیں یہ ایک بدعت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، رمضان میں نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں سورۃ المزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ البتہ سورۃ المزمل میں جو کنٹیکس ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ تھوڑا بہت کرتا ہے، لیکن وہ ایک اور چیز ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جو مین چیزیں ہم نے کلیئر کرنی تھی وہ یہ تھیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تراویح نہیں بلکہ قیام اللیل کیا گیا، قیام اللیل پڑھا گیا، قیام کیا گیا، اور رات کے آخری حصے میں قیام کیا گیا۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم بہتر ہے کہ یہ آخری حصے میں قیام کیا کرو، اور اس وقت بھی جو صحابہ تھے وہ اول حصے میں ادا کر رہے تھے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اس کو آخری حصے میں ادا کیا کرو۔ البتہ انہوں نے خود اس پہ عمل نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ البتہ چونکہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ امت جو ہے وہ متحد ہو اور ہم قیام اللیل اکٹھے ایک اجتماعیت میں کریں، تو پھر انہوں نے جو متفرق طور پہ مسلمانوں کی نمازیں ادا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مضبوط کیا، انہیں متحد کیا اور اس انفرادیت کو ختم کر کے اجتماعیت میں بدل دیا۔ تو یہ ہماری بحث بالکل نہیں ہے کہ جی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت عمر نے شروع کروائی، یہ بالکل ایک جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی قیام اللیل ہوتا رہا ہے، البتہ وہ با جماعت نہیں ہوتا رہا، وہ 3 دن صرف جماعت سے پڑھا گیا تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو جماعت سے نہیں تھا پڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کو ادا نہیں کیا گیا جماعت سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اس کو با جماعت ادا نہیں کیا گیا۔ البتہ جب یہ چیز بڑھ رہی تھی، مسلمان متفرق ہوتے ہوتے نماز ادا کر رہے تھے، تو پھر اس کی ضرورت پیش آئی، جو کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو ضرور تھامنا۔ یہ خلفائے راشدین کی سنت کو ہم تھامتے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہم ان کی بھی نہیں مانتے۔ جس طرح انہوں نے منع فرمایا کہ اس کو مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں ادا کرو، جس طرح اللہ کے نبی ادا کیا کرتے تھے،
اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اول حصے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اس کو آخری حصے میں ادا کرو۔ یہ چیزیں ہم نے نہیں لی، البتہ ہم نے کچھ فرقوں کو نیچے دکھانے کے لیے ہم نے اس کی ابتدائی چیزیں لے لی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام پہ بھی انگلیاں اٹھنے لگ گئی۔ تو اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم کیوں غلط تعلیمات لیتے ہیں۔ غلط تعلیمات تو نہیں، البتہ ہم نے خود ان کو غلط بنا لیا ہے۔ جب ہم ایک تعلیم لے ہی رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ حاصل کریں۔ یہاں پہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ قیام اللیل ہوتا رہا ہے اور اصحاب کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، البتہ یہ باجماعت نہیں ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باجماعت شروع ہوا تھا۔ تو یہاں پہ یہ لڑائی ہماری ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ جو لوگ تراویح کرتے ہیں تو تراویح کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے آرام کرنا۔ تو ہم تو اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مشقت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو آرام نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی آرام نہیں لگتا۔ البتہ دلی سکون ضرور ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اگر اس کو دل لگا کے پڑھا جائے۔ نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، سلام پھریں، ہم گھر کو جا کے سو جائیں۔ تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کا روزہ انہیں صرف بھوک ہی دیتا ہے، اجر نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیام ان کو صرف نیند سے جگاتا ہے، اجر نہیں دیتا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو روزے کا اور قیام کا حق ادا نہیں کرتے؟ اب وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کا روزہ قبول کیا جائے گا اور اسے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے نہیں رکھنے تو اس کو صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرنی ہوگی، اس کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اور قیام کے بارے میں بھی یہ حکم سن لیجئے، آگے حدیث آئیں گی، 2 حدیث موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ سارے قیام میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی امام صاحب رکوع کریں گے، یا پھر ہوتا یوں ہے کہ جیسے رکوع ہونے لگتا ہے پیچھے سے مقتدی آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو اتنا ہی اجر ملے گا، البتہ اجر تو نہیں ملے گا، صرف اس کی نیند ہی حرام ہوگی۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، اس کو ایک قول ہی کہیں گے، ایک تعلیم ہی کہیں گے، حدیث تو نہیں ہے یہ، مطلع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں موجود ہے۔ سائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ انہیں 8 رکعتیں پڑھاؤ، 11 رکعتیں پڑھاؤ، 8 قیام اللیل کی اور 3 وتر کی، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو تم نے تسلی سے پڑھنا ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے کہ جو 100 آیات والی صورتیں ہوتی تھیں، اور ہم اتنے تھک جاتے تھے کہ ہم لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ آج دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں جو قیام اللیل ہو رہا ہے، کتنا ہم دل سے کرتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک احسان ہے جو ہم جتا رہے ہیں اور ہم نے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے۔ تو پھر وہاں پہ یہ حدیث فٹ ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ کچھ لوگوں کو ان کی عبادت، ان کا قیام صرف نیند سے جگاتا ہے اور کچھ نہیں دیتا۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمیں حق ادا کرنے کا کہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ آج ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ قیام اللیل میں جو امام ہوتا ہے اس کی بھی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ سپیڈ لگا رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آدھے گھنٹے میں اس کو ختم کروں اور گھر کو چلا جاؤں۔ تو یہ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، جس میں قرآن کا ہی حق آپ ادا نہیں کر رہے، جس میں آپ قرآن کے مطابق نہیں چل رہے، اور آپ پھر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے، تو آپ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا تو حق یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو آپ کہاں سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے تو سپیڈ لگائی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے، پھر آپ کی جو قیام ہے، آپ کا جو قیام ہے، وہ آپ کو صرف نیند سے جگائے گا اور کچھ نہیں دے گا۔ آخری حدیث ہے سنن نسائی کی، حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کیا ام المؤمنین ہمیں بتائیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں۔
ام المؤمنین نے فرمایا کہ اے سعد، تم نے سورۃ مزمل نہیں پڑھی؟ حضرت سعد بن ہشام نے فرمایا کہ جی میں نے تو سورۃ مزمل پڑھی ہے۔ اب سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات جو ہیں میں نے پہلے بھی پڑھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے کچھ حصے کے علاوہ قیام کیا کر، آدھی رات یا اس سے کم یا پھر اس میں اضافہ کر لے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں پہ قیام جو تھا، قیام اللیل، وہ فرض ہو گیا تھا، اور 1 سال مکمل اس صورت کی اگلی آیات نازل نہیں ہوئی۔ یعنی کہ 1 سال تک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسلمان صحابہ کرام اور اللہ کے نبی 1 سال تک قیام اللیل کرتے رہے، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام کے اور اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنی مشقت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ غور کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو چیک کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے رہے۔ وہ آج کے مسلمان نہیں تھے جن کو 10 منٹ کی نماز اگر 15 منٹ پہ چلی جائے تو ان کے اوپر قیامت آ جاتی ہے، بلکہ اگر انہیں آدھی آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا تو وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 1 سال کے عرصے کے بعد اس صورت کی اگلی آیات نازل ہوئی، جو کہ آیت نمبر 20 ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا رب جانتا ہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح کو کام پہ جانا ہوتا ہے، صبح کو محنت کرنی ہوتی ہے، تو تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کو فرض کے طور پہ ادا کرو، بلکہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں تو تم اس کو کم ادا کرو، اس کو تھوڑا ادا کرو۔ اگر تم زیادہ ادا کرنا چاہتے ہو تو آدھی رات کو ادا کرو، آدھی رات سے زیادہ ادا کرو، اگر اس سے کم ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کو ادا کرو، یا پھر اگر تم نہیں ادا کرنا چاہتے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قیام اللیل کو تھوڑا کم کر دیا، مسلمانوں کو چھوٹ دے دی۔ تو یہاں پہ تو یہ لڑائی ختم ہو جانی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ آپ نے قیام اتنا کرنا ہے جتنا آپ ہمت رکھتے ہیں، تو پھر یہ جو ہم 20 11 ان کے اوپر لڑ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو دفن ہو گئی، یہ تو ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے ہمارے اندر سے، اب بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، کسی مولوی کے حکم کو نہیں ماننا، کسی مفتی کے حکم کو نہیں ماننا، کسی عالم کے حکم کو نہیں ماننا۔ یہ جو ہمیں 20 اور 8 میں لڑا رہے ہیں نا، ان کے حکم کو نہیں ماننا۔ یہ امت کی اجتماعیت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ امت کو فرقہ واریت میں لا کے لڑانا چاہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنی اجتماعیت کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی اجتماعیت مضبوط کرنی ہے۔ اس طرح کے مولویوں سے جان چھڑائیں، اس طرح کے مفتیوں سے جان چھڑائیں، اس طرح کے عالموں سے جان چھڑائیں۔ یہ تو ویسے عالم نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کے لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ یہ اصل وہ منافقین ہیں جو اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنے اندر سے یہ لڑائیاں ختم کریں، یہ چیزیں ختم کر دیں، یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اگر تم قیام اللیل آدھی رات کرنا چاہتے ہو، تھوڑا وقت کرنا چاہتے ہو، زیادہ وقت کرنا چاہتے ہو، تو کرو، تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ قیام اللیل کے بغیر مکمل نہیں، یہ جھوٹ ہے سراسر، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہیں۔ البتہ وہ جو فضیلت ہے قیام اللیل کے ساتھ وہ ضرور کم ہو جاتی ہے، لیکن روزہ ضرور ہو جاتا ہے آپ کا۔ قیام اللیل کی جو فضیلت ہے وہ روزے کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر سے اب ختم ہونی چاہیے کہ 8 20 آپ 30 پڑھ لیں، آپ 40 پڑھ لیں، لیکن آپ قرآن کا تو حق ادا کریں۔ میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو اس کے حق ادا کرنے پر پڑھتے رہیں، ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق پڑھیں، تو آپ رات میں 8 تراویاں، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، تراویوں کا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے، 8 رکعتیں قیام اللیل بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ قرآن کو اس کا حق ادا کریں۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں مسلمانوں کو اجتماعیت کو کمزور کر رہے ہیں، کیوں مسلمانوں کو
متحد نہیں ہونے دے رہے، مسلمانوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑا دیا ہے کہ 8 رکھتے ہیں 20 رکھتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو 8 پہ پابندی لگائی، نہ ہی 20 پہ پابندی لگائی، نہ ہی 30 پہ پابندی لگائی۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، نہ فرض ہے۔ جو لوگ فرض کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، یہ نفلی عبادت ہے، یہ گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو اس کے لیے کوئی امام مقرر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو حدیث آ جاتی ہے کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو، تو اس کے مطابق پھر آج کی سوسائٹی میں اس کو قیام اللیل میں امام کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں آج اپنی جو وقت ہے، اپنا جو وقت ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے ایک ٹائم فکس کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو صرف عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے اور 9-10 بجے فری ہو کے جا کے سو جانا ہے، تو جب آپ نے رمضان میں بھی 9-10 بجے جا کے سو جانا ہے تو پھر عام دنوں کا رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس میں اپنے آپ کو بدلیں۔ اور ایک اور چیز اس کے اندر میں ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ جو آج ہماری سوسائٹی میں عشروں کی تقسیم کے بارے میں کہا جاتا ہے، پہلا عشرہ مغفرت کا، دوسرا رحمت کا، تیسرا دوزخ سے نجات کا، دیکھیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں ایک مشکات میں حدیث موجود ہے، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، کوئی سند موجود نہیں ہے، بغیر سند کی حدیث بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تمہاری طرف ہدایت بنا کے بھیجا گیا تھا ایک کتاب کو، قرآن کو۔ اب قرآن کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور دوزخ سے نجات بھی ہے۔ تو یہ کلیئر ہے کنسپٹ کہ اسلام میں نہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نہ قرآن میں کوئی ایسا کنسپٹ موجود ہے عشروں کی تقسیم کا۔ البتہ یہ جو ہمارے درمیان ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ دعائیں بنائی گئی ہیں، یہ بھی ان کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی قول بھی موجود نہیں ہے، یہ خود سے بنائی گئی ہیں مولویوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے نہ کبھی رمضان کو عشروں میں تقسیم کیا، یعنی کہ عشروں میں تقسیم سے مراد یہ جو ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہوا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ البتہ وہ جو 10 20 30 اس طرح روزے چلتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، تیسرے عشرے میں جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، یہ چیزیں ضرور موجود ہیں، لیکن یہ جو دوسرا کنسپٹ ہے کہ مغفرت، رحمت، دوزخ سے نجات کا، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ روزے کے قریب، افطاری کے قریب مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ایک سبق تھا، ایک عنوان تھا، ایک کنسپٹ تھا جو آج کے دور میں مسلمانوں میں بہت ایک کنٹروورشل بن چکا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بحث نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیوں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بڑے فخر سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا کہ 8 ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، یہ خود 2 رکعتیں نہیں پڑھتے، 20 والے کبھی بھی 20 رکعت آپ کو پوری پڑھتے نظر نہیں آئیں گے۔ 8 والے جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بمشکل 8 پوری کرتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اس چیز کو ختم کریں اپنے اندر سے، نہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچائیں بلکہ مسلمانوں کو مضبوط کریں، انفرادیت سے نکالیں، اجتماعیت میں لے کے آئیں، جو بھی آپ کے نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ اپنے تک محدود رکھیں، مسلمانوں کو ایک ہونے دیں، مسلمانوں کو اسی طاقت میں آنے دیں جو اللہ کے نبی کے دور میں بنی تھی، جو خلفائے راشدین کے دور میں تھی، جو خلافت عثمانیہ میں تھی۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان سیریز کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔